ٹویٹ کیا اور اس میں عمران خان صاحب کو فتنہ خان کہہ کے مخاطب کیا، اور یہ پچھلے کئی عرصے سے عمران خان صاحب کو انتہائی بد تہذیبی کے ساتھ مخاطب کرتی ہیں، اور ایک عورت ہونے کے ناطے سے جو ہے یہ ایج لینے کی کوشش کرتی ہیں کہ کوئی پھر ان کو اس کا جواب نہ دے سکے۔ اسی طرح ان کی جو ذاتی کنیز ہے وہ ہمارے پنڈی کی مریم اورنگزیب سارا دن تو تم تڑک کر کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے پریس کانفرنس کرتی رہتی ہے۔ کل جو انہوں نے فتنہ خان کہا، میں آج اس کا سمپل ایک جواب دوں گا۔ بیگم صفدر امان، ایک بات ساری دنیا جانتی ہے کہ اس پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی فتنہ جو ہے وہ تم ہو۔ تم نے اپنے خاندان آل شریف کی ہستی بستی سیاست کا ستیہ ناش پھیر دیا۔ تم نے اپنے خاندان کا ہستہ بستہ کاروبار اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تم نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی تمنا سے جس فرد کے ساتھ شادی کی، اس کیپٹن صفدر کو تم نے جھلا بللا بنا کے رکھ دیا، جس کی ٹکے آنے کی عزت نہ تمہارے خاندان کے اندر ہے، نہ تمہاری اپنے دل اور دماغ کے اندر ہے، جس کا وقتاً فوقتاً جناب مینیفیسٹیشن آپ کرتی رہتی ہو، اور پوری پاکستانی قوم اس بیچارے کیپٹن صفدر کی جو عزت افزائی ہوتی ہے وہ دیکھتی رہتی ہے۔ تم سب سے بڑا فتنہ ہو اس پاکستان کی سیاست کا۔ تم نے پاکستان کے اداروں کے خلاف سب سے پہلے تم نے جو ہے وہ ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کے سازشیں کرنا شروع کی، اور وہ سازشیں بہت پہلے تم نے شروع کر دی تھی، اور تمہارا عطالیق پرویز رشید جو تمہیں سمجھایا کرتا تھا، اور تمہارا باپ سلطان مفرور الدین نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے بیٹھ کے بڑکے مارتا ہے کہ ہم ڈرنے والے اور بھاگنے والے نہیں، اور تمہارے جیسے جناب بیوقوف اور تمہارے جیسے یہاں پر ایسے کئی گدھے موجود ہیں کہ جو یہ آگے سے کہتے ہیں جیو شیرا۔ تم نے اپنے باپ اور اپنے عطالیق پرویز رشید کی شے پہ پاکستان کی سیاست میں جو زہر گھولے ہیں، آج تک وہ پوری پاکستانی قوم اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور تمہارے ہاتھ کی لگائی ہوئی تمہارا والد، تمہارے خاندان، تمہاری پارٹی تمہارے ہاتھ کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھلتی ہے، وہ کھلتی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ڈان لیکس کا مین مہرہ بیگم صفدر امان تم تھی۔ تم نے ملک دشمن طاقتوں کو باور کروایا کہ پاکستان کے اندر ہمیں ہماری مرضی اور تمہاری مرضی، ملک دشمن طاقتوں کو کہا کہ تمہاری مرضی کے مطابق ہمیں پلے نہیں کرنے دیا جاتا، اور اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ فوج ہے، اور فوج کو جناب اس حوالے سے جناب سیدھا کیا جائے، ٹائٹ کیا جائے، فلاں کیا جائے، فلاں کیا جائے۔ وہ مشہور زمانہ ڈان لیکس تھی جو 2015 کے اندر آئی تھی، تو وہ تم سب سے بڑا فتنہ بن کر ظاہر ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ جو پاناما لیکس ہے، اس پہ سب سے بڑا فتنہ تو تم تھی۔ میں نے اس وقت یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ 1 جون 1992 کو جیف گراہم نامی بندے سے آپ کی والدہ محترمہ اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے کلثوم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے تمہارے نام وہ فلیٹ لگوائے تھے جیف گراہم نامی ایک فرد کے ذریعے سے۔ اس وقت تمہاری عمر ٹوٹل 19 یا 20 سال تھی۔ وہ کروڑوں روپے کی مالیت کا، اور جو اب یہ چاروں 16A 17A ایون فیلڈ پارک لین کے جو 4 فلیٹس ہیں جو کم از کم 8 ارب سے زیادہ کی مالیت کے ہیں، تم اس کی مالکہ ہو۔ 20 سال کی عمر میں تم مالکہ بن گئی۔ موٹر وے کی کمیشن کا پیسہ تمہارے باپ نے تمہارے نام لگا کے، اور اس کے اوپر پھر تم نے پوری پاکستانی قوم کو اور اداروں کو جھوٹ کے ٹریک پہ چڑھا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور اینڈ میں پھر جو عدالتوں کا فیصلہ آیا، تم اور تمہارا باپ وہ ایک مجرم کے طور پہ جناب گردانے گئے اور آپ کو سزاوار ہوئے۔ فتنہ تو تم ہو سب سے بڑی۔ پھر اس کے بعد ایک مجرمہ کی حیثیت سے پچھلے 4-5 سال سے تم پورے پاکستان میں دندناتی پھر رہی ہو، لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس ججز کا، جنرلوں کا، سیاستدانوں کی گندی ویڈیوز موجود ہیں، اور تم کہتی ہو کہ میں بڑی پاک صاف اور بڑی جناب میں پاکستان کی جناب ہیرو ہوں۔ زبردست جناب، زندہ باد۔ آپ واحد میں نے شریف النفس خاتون دیکھی ہے کہ جس کے پاس دوسرے مردوں کی جناب گندی ویڈیوز ہیں، اور آپ اپنے منہ سے کہتی ہو کہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، اور پھر آپ نے ایک جج کو بلیک میل کر کے
جس انداز سے جو کیا وہ بھی پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے. آپ لوگ جناب مسجد نبوی میں بلا کے اور خانہ کعبہ میں اور مکہ اور مدینہ میں بلا کے آپ کو اربوں روپے کی جناب برائبری اور رشوت ستانی کا بازار گرم کرتے ہیں. تو جناب فتنہ تو آپ ہے، سب سے بڑا فتنہ. اور میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ کہتے ہیں نا عمران خان فتنہ خان. میں کہتا ہوں جو عورت اپنے خاوند کی عزت نہیں کر سکتی، یہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر دین، دنیا کا ہر اخلاق، دنیا کا ہر معاشرہ، دنیا کی ہر تہذیب، اس کی یہ تعلیم ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی عزت نہیں کر سکتی وہ عورت کہلانے کے قابل نہیں ہے. نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے. تم تو اپنے میاں کو رولتی رہتی ہو سارا دن، اس کو بیچارے کو سائی بنا دیا ہے، اس کی باتیں دیکھو پاگل ہوا ہے، مینٹل ہوا ہے، اور تم کہتی ہو عمران خان فتنہ. سب سے بڑی فتنہ خان تم ہو. اپنے آپ کو تم مجرمہ ہو، مجرمہ. ایک مجرم ہونے کی حیثیت سے تمہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے ایک پاکستان کے ہیرو کے متعلق کہ جو اس وقت پاکستان کے 80% سے زائد عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر عزت اور احترام کے طور پہ ایک سیمبل اور ایک استعارہ کے طور پہ جانا جاتا ہے. تمہارا باپ تو جو ہے اس وقت دنیا کا ٹاپ کرپٹ جو لوگوں کی لسٹ آئی ہے 10 لوگوں کی، اس پہ دوسرے نمبر پہ ہے. اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے فتنوں کی وجہ سے ہے، تمہاری وہ کرپشن کے اوپر مبنی جادوگریوں کی وجہ سے ہے. تو اس وجہ سے خبردار، اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرو اور الفاظ کے چلاؤ. آج کے بعد یہ میرے اس وی لاگ کا میسج ایک تمہارے نام بھی ہے اور تمہاری وہ جو کنیزائیں ہیں، سب سے بڑی کنیزا جو مریم اورنگزیب ہے ہماری راولپنڈی کی، بالکل کان کھول کے سن لو. عزت سے بات کرو گے عزت سے جواب دیں گے. اگر تم تڑک اور بد تہذیبی کے ساتھ بات کرو گے تو پھر تمہارا درجہ عورت کا نہیں ہے. سیاست کے اندر سب برابر ہیں. سیاست کے اندر عزت کرو اور عزت کراؤ. اگر تم نے سیاست کے اندر دوسرے مردوں کو سارا دن بیٹھ کے دشنام ترازی، الزام ترازی، تم تڑک اور بد تہذیبی کرنی ہے تو پھر تمہیں جواب بھی ویسے ہی ملے گا. میں کم از کم اب آپ تمہیں یہ وارن کر رہا ہوں کہ میں عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے، اگر تم اور تمہاری اس کنیز مریم اورنگزیب نے جو زبان استعمال کی تمہیں ویسا ہی انشاءاللہ جواب ملے گا. بہت شکریہ.